الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. صفحہ نمبر 32. آیت الکرسی پڑھنے سے شیطان کا دور ہونا. شیطان ہمہ وقت مسلسل لوگوں کو نقصان پہنچانے کی خاطر جد و جہد میں مصروف. اللہ تعالی اپنے بندوں پر شفقت فرمانے والے ہیں. انہوں نے اپنے بندوں کو شیطان کے مقابلے میں بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، بلکہ انہیں متعدد ایسی باتیں عطا فرمائی ہیں کہ وہ ان کے ساتھ شیطان کے شور و فتن سے محفوظ ہو جاتے ہیں. التماس ہے اس بات پر بار بار غور فرمائیے، سماعت فرمائیے. انہوں نے اپنے بندوں کو شیطان کے مقابلے میں بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، بلکہ انہیں متعدد ایسی باتیں عطا فرمائی ہیں کہ وہ ان کے ساتھ شیطان کے شور و فتن سے محفوظ ہو جاتے ہیں. پھر عرض کرتا ہوں، انہوں نے اپنے بندوں کو شیطان کے مقابلے میں بے یار و مددگار نہیں چھوڑا. کچھ گھروں میں اللہ سب کو اپنی رحمت سے محفوظ فرمائے. شیطانی اثرات ان کے خیال میں ہوتے ہیں تو وہ شرک کی راہ، گمراہی کی راہ، کفر کی راہ اختیار کرتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کیا کریں شیطان کے شر سے بچنا. یہی تو شیطان چاہتا ہے، یہی تو اس کا ہدف اور مقصد ہے کہ ایمان سے ہٹا کے کفر اور شرک کی طرف لایا جائے، اور وہی ہو رہا ہے. بات اور سمجھتے ہیں مولوی صاحب، اور سمجھتے ہیں کہ ہم مجبور ہیں. اس بات کو یاد فرما، اس کو عام کی ان کید الشیطان کان ضعیفا. یقیناً شیطان کا مکر ہمیشہ سے، آج کی بات نہیں، ایک ساتھ سمجھ آ گئی. یقیناً شیطان کا مکر ہمیشہ سے نہایت کمزور. اللہ عزیز حکیم ہے، ان کا حکم سب پر چلتا ہے، ان پر کسی کا نہیں چلتا. شیطان طاقتور ہے، معاذ اللہ یا اللہ تعالی. تو پھر شیطان کے پیچھے لگ کے اللہ کو ناراض کر کے بیڑا غرق نہ ہوگا تو کیا ہوگا. اور آئے دن مصیبت میں، شیطانی مصیبت میں پھنسے، چاہا کہ شیطان کو راضی کر لیں، بیڑا غرق ہوتا 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 ہی کیا. حل اللہ کی طرف جھکنا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھا. انہی باتوں میں سے شیطان کی تدبیروں، مکر و فریب سے بچنے کے لیے ایک آیت الکرسی کا پڑھنا دلائل. ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث شریفہ میں امت کو اس بات سے آگاہ فرمایا ہے کہ آیت الکرسی پڑھنے سے وہ شیطان کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے. انہی میں سے 3 دلائل اللہ کی توفیق سے ایک ایک کر کے پڑھیں گے. نمبر 1، امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ
رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ انہوں نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے زکوٰۃ رمضان کی حفاظت کی ذمہ داری سونپی۔ مراد فطرہ تھا، مسجد میں جمع ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان کی ذمہ داری لگائی کہ رات کو اس کی حفاظت کریں۔ رات میں ایک شخص میرے پاس آیا اور غلے میں سے مکھیاں بھر بھر کر اٹھانے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا واللہ لا ارفعنک الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم یقیناً میں ضرور تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو پیش کر۔ اس نے کہا انی محتاج، یقیناً میں محتاج ہوں، وعلی عیال، میرے ذمے کنبے کی حفاظت ہے، ولی حاجت شدیدہ، اور میرے لیے سخت۔ انہوں نے یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یا ابا ہریرہ ما فعل اسیرک البارحہ، اے ابو ہریرہ گزشتہ شب، گزشتہ رات تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ اللہ نے خبر دی۔ انہوں نے بیان کیا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکا حاجتا شدیدتا وعیالا، اس نے سخت تنگ دستی اور بال بچوں کا رونا رویا۔ فرحمتہ، میں نے اس پر ترس کیا، فخلیت سبیلا، اور اسے جانے دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ قد کذب، یقیناً بے شک اس نے تجھ سے جھوٹ کہا، وسيعود، اور وہ عنقریب پھر آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمانے کی وجہ سے مجھے یقین ہو گیا کہ وہ ضرور آئے، اس لیے میں اس کی طاق میں لگا رہا۔ وہ آیا اور غلے سے لفظ بھر بھر کر اٹھانے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا لأرفعنک الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً میں تجھے ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو پیش کر۔ اس نے کہا دعنی، مجھے چھوڑ دیجیے، فإنی محتاج، پس میں یقیناً محتاج ہوں، وعلی عیال، اور بال بچوں کا بوجھ میرے سر پر ہے، لا اعود، میں واپس نہیں آؤں۔ مجھے اس پر رحم آ گیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ دن طلوع ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ، ما فعل اسیرک، تیرے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شکا حاجتا شدیدتا وعیالا، اس نے شدید تنگی اور بال بچوں کا رونا رویا، فرحمتہ،
مجھے اس پر ترس آ گیا، فخلیت سبیلا، تو میں نے اسے جانے دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما انہ قد کذب، بات یہ ہے یقیناً بے شک اس نے اسے جھوٹ کہا ہے، وسیعود، اور وہ عنقریب آئے گا۔ انشاءاللہ اسی مقام سے کل کی گفتگو کا آغاز کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہماری مجلس کو مبارک بنائے، کہنے سننے کی غلطی کو معاف فرمائے، اور سال زندگی موت کے دن تک کتاب و سنت کی مجلس سے ہمیں محروم نہ کرے۔ جو ٹھیک بات کہی اور سنی گئی اس کو قبول فرمائے، کہنے سننے میں جو کوتاہی غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے اس کو معاف فرمائے۔ اے اللہ ہماری بیماروں کو شفا عطا، اے اللہ ہماری بیماریوں کو اپنی رحمت سے دور فرما، اے اللہ پریشانیوں کو، غموں کو، دکھوں کو اپنے فضل و کرم سے ختم فرما، امت کی پریشانیوں کی مدد فرما، مظلوموں کی مدد فرما، بے اولادوں کو نیک اولاد دے، اولاد والوں کی اولادوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، رشتوں کے لیے پریشان والدین کو بہترین مبارک شاندار رشتے عطا فرما، رشتوں کے بعد پریشان والدین کی بھرپور مدد فرما، ظلم کو مٹا، ظالم کو ہدایت دے، اور جو ظلم پر اصرار کرے اس کا نام و نشان مٹا۔ اے اللہ اپنے مسجدوں کی، اپنے مدارس کی حفاظت فرما، اے اللہ ان کی تا قیامت حفاظت فرما، اے اللہ ان کے خیر خواہوں کی، ان کے بہی خواہوں کی، ان کے ہمدردوں کی مدد فرما، اور اے اللہ ان کے دشمنوں کا نام و نشان مٹا، اے اللہ ان کو مٹانے والوں کا نام مٹا، اور ان کی خدمت کرنے والوں کو بلند بالا فرما، اور اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بھی ایسے ہی خوش نصیب لوگوں میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وصلى الله تعالى على خير خلقه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه إلى يوم الدين، آمين يا رب العالمين۔